ہو جاتا ہے، یہ تو برکت ہی برکت ہے، اس میں مومن کا رزق بڑھا دیا جاتا ہے، مومن کا رزق بڑھ جاتا ہے۔ آپ کہیں گے جی مومن کا رزق کیسے بڑھ گیا جی؟ بھائی وہ غریب آدمی جو 2 وقت روٹی کھانی جن کے لیے مشکل ہے، لیکن رمضان المبارک آتا ہے نامعلوم پتہ نہیں کیسا ہو جاتا ہے انتظام، سحری کا انتظام بھی اچھا ہو جاتا ہے، افطاری کا انتظام بھی اچھا ہو جاتا ہے۔ ایسے یہ اللہ تعالیٰ برکت ڈالتا ہے، مومن کے رزق میں برکت ڈالتا ہے، چاہے تھوڑا ہی مال صحیح، لیکن سحری کو بھی گزارا ہو رہا ہے، افطاری کو بھی گزارا ہو رہا ہے، اچھی بلی افطاری کر رہے ہیں، بچے سارے کھا رہے ہیں، بچے سارے کے ساتھ اللہ تعالیٰ طرح طرح کی نعمتیں دے رہا ہے، وہ کھا رہے ہیں، تو یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے برکت ہے۔ تو یہ ہے کہ جس میں مومن کا رزق بڑھا دیا جاتا ہے۔ اور دوسرا یہ ہے کہ مومن کا رزق صرف نوالا کھانا نہیں ہے، یہ تو مومن بھی کھاتا ہے، غیر مومن بھی کھاتا ہے، مسلمان بھی کھاتا ہے، کافر بھی کھاتا ہے، ماننے والا بھی کھاتا ہے، منکر بھی کھاتا ہے، ہر ایک، یہ روٹی تو ہر ایک کھاتا ہے۔ مومن کا رزق کیا ہے؟ مومن کا رزق اللہ کی یاد ہے، مومن کا رزق کیا ہے؟ اللہ کی یاد ہے۔ ہاں کبھی ایسے ہوتا ہے کہ پورا سال انسان 1000 فارغ بھی ہو پھر بھی قرآن پاک کو اٹھا کر بھی نہیں دیکھتا، لیکن کتنے ایسے بھائی ہیں کہ رمضان المبارک میں ایک ایک نہیں کئی قرآن پاک ختم کر لیتے ہیں۔ کیوں کر لیے بھائی رمضان میں کیا کیا خصوصیت آ گئی؟ اس میں مومن کا رزق بڑھا دیا جاتا ہے۔ آپ کبھی مسجد میں غور کریں، کسی مساجد میں آپ کو نظر آئے گا عموماً عشاء کی نماز میں کتنے لوگ ہوتے ہیں؟ ہر مسجد کی 1 2 3 صف، جتنی چھوٹی مسجد ہے تب، بڑی مسجد ہے تب 3 صفوں تک ہوتے ہیں عموماً۔ لیکن جیسے ہی رمضان مبارک آتا ہے، نماز تراویح ساتھ آ گئی ہے، 20 رکعتیں اور شامل ہو گئی ہیں، مسجد میں جگہ نہیں ملتی۔ کیا ہوا کہ اللہ نے مومن کے رزق کو بڑھا دیا ہے، اللہ نے مومن کے رزق کو بڑھا دیا۔ اب ہم پھینک دیں اللہ کے بڑھائے ہوئے رزق کو، یہ ہماری بد نصیبی ہے۔ اللہ رب العزت مومن کا رزق بڑھا دیتا ہے، اس کی نماز کا ذوق بڑھ جاتا ہے، اس کے روزے کا ذوق بڑھ جاتا ہے، تلاوت قرآن کا ذوق بڑھ جاتا ہے، نماز تسبیح پڑھتا ہے، تسبیح لے کے پھیرتا ہے، سحری کو کبھی اٹھا نہیں ہے لیکن سحری کھا بھی رہا ہے، اور ساتھ کلمہ طیبہ کا ورد بھی کر رہا ہے، ساتھ درود پاک بھی پڑھ رہا ہے۔ تو یہ ساری چیزیں کیا ہے؟ اس میں مومن کا رزق بڑھا دیا جاتا ہے، مومن کے رزق میں برکت رکھ دی جاتی ہے۔ ایک تو مومن کے نوالوں میں بھی برکت رکھ دی جاتی ہے، اور دوسرا مومن کی یاد خدا میں برکت رکھ دی جاتی ہے۔ وہ جہاں چاہتا ہے اللہ کی رحمت ہوتی ہے، رب تعالیٰ کرم در کرم فرماتا جاتا ہے۔ یزاد فیہ رزق المومن، اس میں مومن کا رزق بڑھا دیا جاتا ہے۔ عام سال میں دیکھ لے، حج کا موسم چھوڑے باقی پورا سال دیکھیں، آپ کو حرمین شریفین میں لوگ نظر آتے ہیں، ماشاءاللہ بڑا ہر وقت رش ہوتا ہے، لیکن رمضان المبارک میں کیا حال ہوتا ہے جی؟ کبھی غور کیا؟ اتنے لوگ کہاں سے آ گئے؟ کس نے بھیجے؟ مومن کا رزق بڑھ گیا ہے۔ کوئی رزق یہاں کھا رہا ہے، کسی کو وہاں بلایا جا رہا ہے، کوئی یہاں نفل پڑھ رہا ہے، کسی کو وہاں بلایا جا رہا ہے، یہاں کبھی مسجد کی طرف گیا نہیں ہے، وہاں طواف پہ طواف کیے جا رہا ہے، وہاں نوافل پہ نوافل پڑھے جا رہا ہے، رات بھی لمبی لمبی صلاۃ تسبیح پڑھی جا رہی، صلاۃ تراویح پڑھی جا رہی ہے۔ یہ ساری چیزیں کیا ہیں کہ رمضان مبارک میں مومن کا رزق بڑھا دیا جاتا ہے۔ ایمان والے، ہمارا رزق یہ چند نوالے نہیں ہیں، سبحان اللہ کہنا بھی ہمارا رزق ہے، الحمدللہ کہنا بھی ہمارا رزق ہے، لا الہ الا اللہ مومن کا رزق ہے، اللہ اکبر مومن کا رزق ہے، تلاوت قرآن مومن کا رزق ہے، نماز مومن کا رزق ہے۔ یہ ساری چیزیں تو مومن کا رزق ہیں۔ مومن جہاں بھی رمضان مبارک میں جاتا ہے، چاہے جہیں بیٹھو، اچانک اسے خیال ہے تو پھر اپنے رب کو یاد کرنا شروع کر دیتا ہے۔ یہ برکت والا مہینہ ہے، اس میں اللہ نے روزہ تم پر فرض کیا ہے، رب نے روزہ تم پر لازم کیا ہے۔
اب کبھی انسان کہتا ہے جی اب میں روزہ کیسے رکھوں، بڑا مشکل ہے، اتنی دیر تک کیسے ہوگا؟ بھائی ہر مشینری ہوتی ہے، ہر وہ آج کل مشینی دور ہے، مشین کو صاف کرتے ہیں، ستھرا صاف کرتے ہیں، اسی طرح کچرا پھنسا رہے تو پھر تو مشین چلنے سے رہ جاتی ہے۔ شاید اللہ تعالیٰ رمضان المبارک میں انسان کی مشینری کو پاک کر دیتا ہے، اس کے اندر سے وہ کچرا نکال دیتا ہے، اسے پھر تر و تازہ تازہ دم کر دیتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے میں نے تم پہ روزہ فرض کیا ہے، یہ میری طرف سے لازم ہے، کرو۔ بھائی اس کو لازم کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ اس میں ہمارا ہی تو بھلا ہے، ورنہ اسے تو کسی کی پرواہ نہیں ہے۔ کائنات مرے جو کہاں جہاں جائے، اسے اس کی کیا پرواہ ہے، وہ تو وہ بے نیاز ہے۔ لیکن پھر بھی کہتا ہے ایمان والو میں نے تم پہ روزہ فرض کر دیا ہے، تمہیں پتہ ہی نہیں اس کا کیا انعام ہے۔ ایک ایک سجدہ کرو گے، جب قیامت کو اٹھو گے پتہ چلے گا کہ ایک ایک سجدے کی قیمت کیا تمہیں ادا کی گئی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے تم اس روزہ فرض کیا ہے، اور اس میں آسمان کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں، اور سرکش شیاطین کو اس میں جکڑ دیا جاتا ہے۔ تو آئیے یہ برکت والا رحمت والا مہینہ آ رہا ہے، اس کی رحمت اور برکتوں سے اپنا دامن بھرنے کی کوشش کریں۔ جو بھی اس کی رحمت اور برکتوں سے دامن بھرنے کی کوشش کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کا دامن بھر دیا کرتا ہے۔ ہمارے بزرگ ایک تذکرہ فرمایا کرتے تھے، وہ بھی سن لیا میں نے، شاید آپ کو پہلے بھی سنایا۔ کئی ایسے غیر مسلم ہندو تھے کہ ساری زندگی تو وہ ہندو رہے، آخر وقت میں آ کے اللہ تعالیٰ نے انہیں کلمہ نصیب کر دیا، مسلمان ہو کے دنیا سے گئے۔ ان میں سے وہ ایک دلو رام کوسری بھی کہتے ہیں، وہ شاعر بھی تھا، اور بعض ہندوؤں نے اشعار کہے ہیں بڑے دلچسپ کہے ہیں، وہ بھی ذرا سن لیجئے کہ وہ ایک بڑی ربائی سی کہتا ہے، ہندو غیر مسلم مشرک کہتا ہے، گر ارض و سما کی دولت کو دامن میں چھپا لے، زمین و آسمان کی دولت کوئی دامن میں چھپا لے، جھولی میں لے لے، گر ارض و سما کی دولت کو دامن میں چھپا لے، اور پھر پتہ نہیں شمس و قمر کو ہاتھوں پہ اٹھا لے، سورج اور چاند ہاتھوں پہ اٹھا لے، پھر کال کا پرشاد سے پوچھے تو کیا لے۔ وہ کوئی سورج اور چاند کو ہاتھوں پہ اٹھائے، کائنات کی دولت اپنی جھولی میں لے لے، ہندو کہہ رہا ہے، پھر کال کا پرشاد اس کا نام ہے، پھر کال کا پرشاد سے پوچھے تو کیا لے، نالین محمد کو نگاہوں سے لگا لے۔ اسی طرح دلو رام کوسری تھا، وہ بھی اسی طرح کے اشعار کہتا تھا۔ آخری وقت آیا، اس کا سانس اکھڑ گیا، جان نہیں نکل رہی، جان اٹک گئی، بڑی تکلیف میں ہے۔ حکیم آئے، ڈاکٹر آئے، اس وقت کے کہنے لگے کہ اس کی جان کی طریقے سے نکل جائے، واپس جانے سے تو نہیں، اب نکلے گی ہی نکلے گی، آدر پھنسی ہوئی ہے، اوپر سے نکل گئی آدھی روح، نکل گئی آدھی اندر، یہ تکلیف میں بڑا ہے۔ وہ بڑی کوشش کی لیکن جان نہیں نکل رہی۔ اس کا ایک ہمراز تھا، کہنے لگا میں اس کی جان نکلوا دوں، کہنے لگے نکلوا دو، بڑی مہربانی ہے، بڑی تکلیف میں ہے، جب مر رہا ہے لیکن جان نہیں نکل رہی، بڑی دیر سے تڑپ رہا ہے، اب دیکھو تو صحیح۔ کہنے لگا مجھے کچھ کہو گے تو نہیں؟ نہیں نہیں بھائی تجھے کچھ نہیں، جو بھی کرو گے تجھے کچھ نہیں کہوں گے۔ وہ اس کے کان میں کہتا ذرا اونچی آواز سے کہہ دے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، وہ کلمہ پڑھتا ادھر اس کی روح اللہ کو پیاری ہو جاتی ہے۔ تو یہ کبھی ایسے ہوتا ہے کہ انسان کی زندگی کی کوئی کمائی اسے کام آ جاتی ہے، اللہ کی بارگاہ میں بیگانہ ہے، مشرک ہے، رب کا نہ ماننے والا ہے، شرک کرنے والا ہے، لیکن اس نے کبھی ایک اچھی بات کہہ دی، رب نے اسے بھی ضائع نہیں کیا۔
ایمان والے تو پھر مومن ہے جب تو اس رمضان المبارک کا احترام کرے گا، انشاءاللہ اللہ تجھے وہ کچھ عطا کرے گا کہ آج تصور میں نہیں آ سکتا کہ ایک روزے دار کو اللہ تعالیٰ کتنی نعمتیں عطا فرما رہا ہے۔ تو اسی طرح یہ پاکستان بننے سے پہلے کی بات ہے کہ علاقہ مسلمان ہندوؤں کا اکٹھا، ایک ہندو کا جوان بیٹا بازار میں دن کو کوئی چیز کھا رہا ہے رمضان المبارک، اس کا ابا گزرا، اس نے دیکھا بھی یہ میرا بیٹا ہندو ہے، ہم یہ کھانا کھا رہا کوئی چیز کھا رہا ہے، اس نے تمانچہ دے مارا منہ پہ، اس نے کہا تو شرم نہیں آتی مسلمانوں کا روزہ کھانے تو گھر جا کے کھاؤ، یہاں کیا کھاتے ہو، تم نے کھانا ہے تو گھر جا کھاؤ، ان کا روزہ کیوں خراب کرتے، ان کا کیوں دل یہاں پریشان کرتے ہو، احترام کیا کرتے ہیں ہر ایک کا، چلو اپنے گھر چلو، ایک لگائی گھر چلا گیا، اب اس کی موت کا وقت ہے، جان اس کی بھی نہیں نکل رہی جس نے تمانچہ لگایا تھا۔ ہاں پھر اسے کسی نے کہا کلمہ شریف پڑھو، وہ کلمہ پڑھتا ہے اور اللہ کو پیارا ہو جاتا ہے۔ تو بات ہے کہ اللہ تعالیٰ اس رمضان المبارک برکت والے مہینے میں دیتا ہے، رحمت فرماتا ہے، کرم فرماتا ہے، اور ایسا ہے رمضان المبارک میں ہے کہ رمضان المبارک کی جب پہلی رات آتی ہے شیاطین کو جکڑ دیا جاتا ہے اور سر کا جنات کو جکڑ دیا جاتا ہے، جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں، ان میں سے ایک بھی نہیں کھلا، سب جہنم کے دروازے بند ہیں، جنت کے سارے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، ایک بھی بند نہیں ہوتا، اور کوئی ندا دینے والا ندا دیتا ہے، آواز دینے والا آواز دیتا ہے، اور نیکی کرنے والے آجا آگے بڑھ تو صحیح، ایک قدم اٹھا تو صحیح، رب ایک ایک قدم پہ لاکھ لاکھ نیکی عطا فرما رہا ہے، اور نیکی کرنے والے آگے قدم بڑھا، اور پھر وہ برائی کے طلبگار رک جا، باقی مہینے پڑے ہیں، پھر جو تیرا جی چاہے کر لینا، اس مہینے میں تو رک جا۔ آئیے کوشش کریں کہ جو نیکی ہو سکے اس ماہ میں کریں، غلطیوں سے اللہ بچائے، گناہوں سے اللہ بچائے، جرموں سے اللہ بچائے۔ تو جو ایمان والا رمضان المبارک کا احترام کرتا ہے اور اس کے دن کو روزہ رکھتا ہے، رات کا احترام کرتا ہے، اس میں گناہ نہیں کرتا۔ توفیق تو نیلی چھت والے نے دینی ہے نا، کوشش کر دے کہ نیلی چھت والا توفیق دینے والا ہے۔ یار سحری کھا کے وہیں لیٹ ہی جائیں، نماز پڑھ کے لیٹ جائیں، ہو سکتا ہے آنکھ اس وقت کھلے جب وہ آدھا دن گزر چکا ہو، چلو باقی پھر صحیح۔ تو اللہ رب العزت مہربانی کرنے والا، رب کرم کرنے والا، تو یہ رمضان المبارک کی قدر کرتے ہیں۔ آ رہا بنتا ہے، کبھی صدر بنتا ہے تو کبھی ایسے ہوتا ہے وہ خوشی میں آتا ہے، کہتا جی میں نے اپنے بیٹھنے کی خوشی میں 6 مہینے کی سزا معاف کر دی، میں نے سال کی سزا معاف کر دی، میں نے یہ کر دیا، وہ جو اختیار ہے جس کے پاس، تو جو ساری کائنات کا خالق و مالک مختار ہے، وہ کیا کہتا ہے، میں جہنم سے لوگوں کو آزاد کرتا ہوں، جہنم سے، کہ گویا جو بھی اس کی بارگاہ میں جھولی کو پھیلاتا ہے وہ اسے جہنم سے آزاد کر دیتا ہے، کہتا جاؤ جنتی بن گئے ہو۔ یہ ایک دن کی بات نہیں، وذالک کل لیلۃ، یہ ہر رات اللہ تعالی جہنم سے آزاد کر دیا کرتا ہے، اور کوئی 30 راتوں میں ایک رات ہی صحیح، اور کبھی تو اللہ کی بارگاہ میں آنسو بہا کے دیکھ لے، ہو سکتا ہے اس خوش قسمت لوگوں میں ہمارا نام بھی ہو جنہیں اللہ جہنم سے آزاد کر کے جنت عطا فرما رہا ہو۔ تو اللہ تعالی ہم سب کو نیکی کی توفیق عطا فرمائے، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کس طریقے پر چلنے کی توفیق دے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اہتمام کرتے تھے، رمضان المبارک کا اہتمام کرتے تھے، صحابہ کرام کرتے تھے، فرمایا روزہ رکھو ثواب ملتا ہے، بڑا ثواب ہے، گنتی میں نہیں آتا، گنتی میں ثواب، رمضان المبارک کا ثواب گنتی میں نہیں آتا۔ روزہ رکھو، ہاں روزہ رکھو، افطاری کرتے ہو، کسی کو افطاری کروا دو، خصوصاً جن کو اللہ نے 2 پیسے دیے ہیں وہ اس حدیث پاک کو سنیں، کسی کو افطاری کروا دو، اس کا فائدہ ہوگا کہ جتنا ثواب اسے ملے گا اتنا ثواب تمہیں بھی مل جائے گا، جتنا ثواب اسے ملے گا اتنا ثواب تمہیں بھی مل جائے گا۔ روٹی کھلاؤ کسی کو، یا رسول اللہ روٹی نہیں کیا کریں، ہم تو خود غریب ہیں، صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ ہم تو غریب ہیں، ہمارے پاس کھانا نہیں، کیا کریں؟ تو میں تمہارے پاس دودھ کا گھونٹ ہوگا گھر، اور کسی کو افطاری کے وقت دودھ کا گھونٹ ہی پلا دو، اس کے روزے کا اسے ثواب ملے گا، اس میں کوئی کمی نہیں، تمہیں بھی مل جائے گا۔
یا رسول اللہ ہم تو غریب ہیں، ہمارے پاس دودھ بھی نہیں، اور پانی کا گھونٹ ہوگا؟ اور پانی کا گھونٹ تو ہر جگہ ہے نا، اور کسی کو پانی کا گھونٹ ہی پلا دو، جب کسی کو پانی کا گھونٹ پلاؤ گے جتنا ثواب اس روزہ رکھنے والے کو ملا ہے تمہیں بھی اتنا ثواب مل جائے گا۔ اللہ تعالی ہم سب کو رمضان المبارک کی قدر کی توفیق عطا فرمائے۔